پاپا جہاں آپ یہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا دیں. وہ ہے نا آپ نے ایک شعر بھی کہا کہ کافروں کا ظلم و ستم حد سے بڑا ہے. جہاں اس سے پہلے کفار مختلف انداز سے مسلمانوں کو صدمات پر صدمات دیے چلے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. اسی میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پچھلے دنوں خاکے وغیرہ کا بھی سلسلہ کیا اور بڑے مطلب کہ اس پر دنیا بھر میں مسلمانوں کے دل دکھے اور صدمات اور پتہ نہیں کیا کیا جو کیفیات ہوئی. سنا اس بار کوئی فلم کے بارے میں پتہ چلا ہے، کوئی سی فلم آئی ہے جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کے پہلو ہیں. پتہ چلا ہے پاپا یہ کیوں اتنا دنیا بھر میں مسلمانوں کو ستاتے ہیں، کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں، کیوں اس طرح اس انداز سے ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں. پاپا دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ کرم کر دے. پاپا دعا کرتے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا قوم ہے یہ نہ مانتے ہیں نہ مانیں گے. اور یہ ان کا سلسلہ آج کل کا نہیں ہے، یہ شروع سے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں. ابو جہل، ابو لہب وغیرہ مشہور دشمن رسول ہوئے، ان کا کیسا برا انجام ہوا یہ بھی تاریخ میں مذکور ہے. اور ابو لہب کے مذمت میں تو پوری سورہ تبت یدا نازل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کفار کو غارت کرے، نیست و نابود کرے کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان میں گستاخیاں کرتے ہیں، گستاخانہ خاکے بناتے ہیں. اور نعوذ باللہ اب فلم بھی بنا لی. ظاہر ہے کہ کس مسلمان کے دل میں اس کا صدمہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہم سب کے دل میں اس کا صدمہ ہے، ہونا بھی چاہیے. اللہ کرے کہ یہ ایسا کر کے ہمارے دل نہ دکھائیں، بلکہ یہ ایسا نہ کریں، کر رہے ہی نہیں. کاش یہ توبہ کر لیں اور ان چیزوں سے یہ باز آ جائیں، ذہن نصیب کہ یہ سارے کے سارے جو ایسا کرتے ہیں یہ مسلمان ہو جائیں. تو یہ بہت مذموم فعل ہے اور ان کو اس سے بچنا چاہیے. وہ کیا شعر، گستاخ نبی کو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مٹنے کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دین پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آج دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کو مدنی چینل کے ذریعے دیکھا سنا جا رہا ہے. مطلب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر بھی ہماری قوم ان کا عملی بائیکاٹ کرنے پر کیوں باپا میدان عمل میں نہیں آتے؟ اتنا ستاتے. ارے اتنا تو کوئی ستاوے تو آدمی مطلب کیا ابھی کیا کر دے وے، مگر یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہے اس قوم کو ہماری. بس بڑی یار افسوس کی بات یہی ہے کہ یہ جو دلیری کے ساتھ ستا رہے ہیں نا، یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے. ہم ان کی لینگویج سے پیار کریں، ہم ان کی مصنوعات سے پیار کریں، ہم ان کے حلیے سے پیار کریں. نہ ہم کلمہ پڑھیں داڑھی والے آقا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نعوذ باللہ شکلیں بنائیں ان کافر داڑھی منڈوں جیسی. ہم کلمہ پڑھیں امام والے آقا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان غیر مسلموں کی طرح ننگے سر پھرنا ہمارا فخر. ہم کلمہ پڑھیں سادہ لباس والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہم لباس میں
ٹائی کے ذریعے، شرٹ ان کے ذریعے نقلیں کریں ان آقا کو گالیاں دینے والوں کی، تو ہم کب مطلب ہے نا کہ کیسے ہوگا؟ اب میں زیادہ کیا بولوں؟ اگر میرے لیڈروں کو جوش بھی آئے گا تو بولے گا فلاں مشروب مت پیو، فلاں وہ شیو کا سامان مت خریدو، فلاں ان کی وہ کریم کی ٹیوب مت خریدو۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں، یہ مائک ان کا بنا ہوا، یہ ٹیوب لائٹ ان کی بنی ہوئی، ساری چیزیں تو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک مشروب چھوڑ کر 2-4 دن کے لیے ہم سمجھے کہ ہم نے ان کی دشمنی کا حق ادا کر دیا۔ اگر آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کی شکلوں کا بائیکاٹ کرو، داڑھی رکھو، داڑھی، عملی بائیکاٹ۔ اگر آپ کو ان کا بائیکاٹ کرنا، ننگے سر پھرنے کے خلاف اعلان کر دو آج کہ ننگے سر نہیں رہیں گے، یہ ان آقا کا امامہ ہمارے سر پر ہوگا۔ بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کے لباس کی فیشن کا بائیکاٹ کریں اور سنتوں والا لباس اپنا ہے۔ بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کی سسٹم، ان کے فیشن، ان کے طور طریقے، لباس میں ان کی تراشیں خراشیں، عمارتوں میں ان کے انداز کی بناوٹ، ان سب کا بائیکاٹ کریں۔ ان کے چینلز اور یہ جو جہاں سے یہ لوگ جو کرتے ہیں، ان سب کا بائیکاٹ ہو۔ اور حقیقی معنوں میں اگر ہم اسلام کے اصولوں پر چل پڑیں، حقیقی معنوں میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چل پڑیں، کسی کی مجال ہے جو کچھ بول جا، زبان نہ کھینچ لیں ان کی۔ ہم وہی ہیں جنہوں نے میدان بدر میں 313 ہماری تعداد، صرف 2 تلواریں تھیں، 2 تلواریں، 6 زرہیں، اس طرح کا بہت مختصر سا سامان تھا، کچھ تیر تھے، سواریاں بھی کم، 2 گھوڑے تھے، معاف کیجئے 2 گھوڑے اور 8 یا 6 تلواریں تھیں، بہرحال 8 تلواریں تھیں۔ بہت کم سامان جنگ تھا، بہت کم سواریاں تھیں، لیکن 1000 لشکر جرار جو مسلح تھا ہر طرح سے، ان کو کاٹ کے پھینک دیا۔ ان کی لاشوں کو وہ مطلب ویران کنویں میں دھبیڑ دیا، ان کے سرداروں کی لاشوں کو۔ ہم وہ لوگ ہیں، لیکن اب وہ روح ہمارے اندر سے نکل گئی، اب ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں۔ ہائے ہمارا کیا ہو؟ ان کے آگے جھولیاں پھیلائے پھرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ کاش ہم عملی طور پر مسلمان کی تصویر بن جائیں۔ آج ہم اگر باہر کہیں چلے جانا، ہمارا حلیہ ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، جب تک نام وغیرہ بتائے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے کیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ بلکہ یہاں تو اس لیے پتہ چلتا کہ یہ ہم جانتے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، ورنہ یہاں بھی اس حلیے میں جو آج کل جو ماڈرن حلیہ ہے، اس میں کوئی آدمی جا رہا اس کو یقینی طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کا مذہب کیا ہے، یہ مسلمان ہے یا کچھ اور ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اس حلیے میں جو اس وقت ہم ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی والے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمیں جو بھی دیکھے گا، سڑا ہوا غیر مسلم بھی دیکھے گا، وہ بولے گا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، الحمدللہ۔ اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے، ایسا نہیں ہے، یقیناً ہے نا، ایسا 100% ہے ایسا۔ بے شک بے شک، تو یار مسلمان نظر آؤ نا۔ انشاءاللہ، لبیک لبیک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ خیر جو پینٹ شرٹ مسلمان پہنتا ہے، نعوذ باللہ، میں اس کو غیر مسلم نہیں کہہ رہا، ان کی نقالیاں تو ہیں نا، اس بات میں نقالیاں نہیں ہیں، ہر بات میں ان کی نقالیوں پر ہم اترے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں اسلام کی بات آئے گی وہاں جذبات تو ہمارے مشتعل ہوں گے۔ میں تو حالانکہ ہمارے ان کے ملکوں میں چینل چل رہے ہیں، ان کے ملکوں میں چل رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی وہاں بھی مسلمانوں کی ایک تعداد ہے کہ یہ مسلمانوں کو اس طرح ہر بات میں یہ امید ہے کہ نہیں بگاڑیں گے۔ لیکن یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ میں صرف مسلمان ہوں، میں صرف مسلمان ہوں، کسی غیر مسلم سے بلکہ کسی بد مذہب سے میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، میرا ہاتھ صرف مسلمان کے لیے نکلا ہوا ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میں سنی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، کچھ اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں، میرا قطرہ قطرہ رواں رواں صرف سنی ہے، صرف ہمیں بھی قبول فرما۔ میں ہوں سنی، میں ہوں سنی، رہوں سنی،
بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقیع پاک میں جائے تربت یا رسول اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى الله صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد برو تحریک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد